Please subscribe this channel. بیضاوی در حقیقت یہ وہ کتاب ہے جس میں بڑی محنت اور توجہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ امام بیضاوی اور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں متقدمین سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، اور تین حضرات سے بھرپور، خاص طور سے تین حضرات سے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بڑا استنباط کیا ہے۔ علامہ زمخشری کو خاص طور سے امام بیضاوی نے سامنے رکھا ہے۔ علامہ زمخشری سے آپ واقف ہیں کہ علامہ زمخشری کی جو معروف تفسیر ہے کشاف، اس کو سامنے رکھ کر یہ سمجھیے کہ کشاف کے جواب میں حضرت امام بیضاوی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر کو ترتیب دیا ہے۔ کشاف آپ نے علیہ صلی اللہ میں اگر اس کو پڑھا ہوگا، کبھی رجوع کیا ہوگا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کشاف میں بلاغت، نحو کو خاص طور سے موضوع بنایا گیا ہے، اور کشاف بہت ممتاز تفسیر ہے، لیکن اس میں صرف ایک سقم ہے، اور وہ سقم یہ ہے کہ اس میں امام زمخشری اعتزال سے، معتزلہ سے وہ متاثر تھے، اس کی وجہ سے تفسیر کشاف میں اعتزالی عقیدہ آ گیا ہے۔ اب جو اعتزالی عقیدہ ہے اس کی تردید علامہ بیضاوی نے اپنی تفسیر میں کی، تو گویا کہ یہ کشاف کا کے اندر جو اعتزال ہے، تفسیر بیضاوی اس کا جواب بھی ہے۔ امام بیضاوی نے امام راضی سے بھی بڑا استفادہ کیا ہے، لغت میں علامہ راغب اصفہانی سے استفادہ کیا ہے، اور کل میں آپ سے یہ ذکر کر چکا ہوں کہ امام بیضاوی نے اپنی اس تفسیر میں ان تمام چیزوں کو پیش کرنے کے لیے، اور خاص طور سے اعتزال کے رد میں منطق، علم کلام اور نحوی نکات سے سب سے استفادہ کیا ہے۔ اس لیے تفسیر بیضاوی پڑھنے کے لیے نحو کا بھی استحضار ہونا ضروری ہے، منطقی اصطلاحات کا استحضار بھی ضروری ہے، علم کلام کی جو بنیادی مباحث ہیں ان کا استحضار بھی ضروری ہے۔ میں انشاءاللہ جو مباحث وقتاً فوقتاً آئیں گے ان کو آپ کے سامنے پیش بھی کروں گا اور سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں گا، لیکن کچھ بنیاد آپ کے پاس ہوگی تو آپ کا سمجھنا میرے عزیزوں بہت آسان ہو جائے گا۔ اور تفسیر بیضاوی میں ذرا دماغ لگانا پڑتا ہے، یہ عام تفسیروں کی طرح سے تفسیر نہیں ہے جس کا اسلوب بہت عام فہم ہو اور بڑی آسانی کے ساتھ کو سمجھ لیا جائے۔ جس طریقے سے تفسیر کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، ابن کثیر کو آپ نے پڑھا ہوگا، اور اسی طرح سے عربی میں جو دوسری اور تفاسیر ہیں، در منظور کو آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، تو معلوم ان کا اسلوب بڑا آسان اور سہل ہے۔ جیسے حدیث کا اسلوب ہوتا ہے، سہل ہوتا ہے، عام فہم ہوتا ہے، جلدی سے ایک طالب علم سمجھ لیتا ہے، لیکن تفسیر بیضاوی کا اسلوب اس طرح کا نہیں، اس لیے کہ اس میں یہ تمام چیزیں جمع ہیں۔ نحوی کی نکات کے اوپر بڑا کلام ہوا ہے، اور اسی طریقے سے بلاغت پر بھی کلام ہوا ہے، اور علم کلام پر بھی کلام ہوا ہے، اور وہ سب ایک بات دوسری بات کے اندر ضم ہو رہی ہے، تو اس کے لیے طالب علم کو مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، تفسیر بیضاوی کے لیے مطالعہ یعنی یہ سمجھیے کہ اور کتابوں کی بنسبت اشد ضروری ہے۔ مطالعہ ہر کتاب کے اندر ضروری ہے، لیکن تفسیر بیضاوی کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر تفسیر بیضاوی میں ایک طالب علم مطالعہ نہیں کرے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو وہ استاد سے اس کا سمجھنا بھی بہت مشکل ہوگا۔ جو اول مرحلے میں پہلی مرتبہ اگر وہ استاد کے سامنے ہی درس کو کھولے گا اور سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کے لیے بہت مشکل ہوگا، جب تک کہ اس کی کوئی بنیاد پہلے سے بنی بھی نہیں ہوگی۔
اس لیے آپ تمام کتابوں میں مطالعے کا اہتمام کریں، لیکن میرے عزیزوں تفسیر بیضاوی میں تو آپ کو مطالعے کا اہتمام کرنا ہی کرنا ہے، اور ورنہ اس کے بعد بڑی دشواری ہوگی۔ امام بیضاوی کی یہ تفسیر پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فائدہ آپ کا یہ ہوگا میرے عزیزوں، جو آپ کو یوں میں کہوں کہ آپ کو ایک لعل اور گوہر جو آپ کو مل جائے گا، وہ یہ ہوگا کہ متقدمین کی کتابیں سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تفسیر بیضاوی کو جس نے سمجھ لیا، تفسیر بیضاوی کے اوپر جس کی مشق ہو گئی، تو آپ یہ سمجھیے کہ متقدمین کی جو کتابیں ہیں ان کا اسلوب سمجھنا، ان کتابوں کو حل کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو تفسیر بیضاوی کا فائدہ صرف تفسیر کا نہیں ہوگا، یا صرف ایک کتاب کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے آپ سینکڑوں کتابوں کو حل کرنے کا اسلوب، ان سے کا طریقہ آپ کو انشاءاللہ آ جائے گا۔ ورنہ عام طور سے میرے عزیزوں یہ ہوتا ہے کہ جو اب نئی کتابیں ہیں، ہم عام تو ان کتابوں کو اٹھاتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کا اسلوب سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن متقدمین کی کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ متقدمین کا اسلوب سمجھ میں نہیں آتا۔ جب ان سے کوئی شوق میں کسی تفسیر کو اٹھاتا ہے، متقدمین کو کتاب اٹھاتا ہے، 2 صفحے 3 صفحے 4 صفحے پڑھتا ہے، لیکن معلوم ہوا کہ جب اسلوب اس سے جب اس کو اسلوب سمجھ میں نہیں آتا، وہ کتاب کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن آپ انشاءاللہ تفسیر بیضاوی کے اندر یہ مطالعے کا اہتمام کریں گے تو میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ صرف تفسیر بیضاوی نہیں بلکہ متقدمین کی کتابوں سے بھی آپ کو دلچسپی ہو جائے گی، اور ان کتابوں سے بھی آپ کا استفادہ آسان ہوگا۔ اس لیے آپ تفسیر بیضاوی کے مطالعے کا اہتمام کیجیے۔ اور دوسری کتاب جو ہم لوگوں کو پڑھنا ہے، جس کا میں آپ سے تذکرہ کر چکا ہوں، وہ مباحث فی علوم القرآن ہے۔ وہ کتاب یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، مباحث فی علوم القرآن ہے، دکتور منا القطان کی ہے۔ یہ کتاب آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اپنے نیٹ کے اوپر بھی آپ کے یہاں موجود ہوگی، اور اس کتاب کے صفحات وہ تقریباً 400 صفحات کے قریب ہیں۔ 395 صفحے اس کے اندر ہے، بلکہ فہرست ملا کر تو پورے 400 صفحے اس میں ہو رہے ہیں۔ یہ 400 صفحات کی کتاب ہے، اور بیضاوی کے اندر بھی ہم کو محنت کرنا ہے۔ بیضاوی کو انشاءاللہ اول ترجیح دیں گے تاکہ آپ کا کو زیادہ فائدہ ہو، اور آپ کی نگاہ سے تفسیر کی ایک اہم کتاب آپ گزر جائے۔ اس کے ساتھ میں ظاہر ہے کہ یہ علوم القرآن کی بھی اہم کتاب ہے، جو الفوز الکبیر کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے آپ کے عالیہ رابعہ کے پورے نصاب میں آپ نے جو تفصیلی کتاب پڑھی تھی وہ الفوز الکبیر تھی، لیکن میرے عزیزوں الفوز الکبیر کے سلسلے میں بھی آپ کو معلومات ہے کہ وہ در حقیقت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ڈائری ہے، ان کے مطالعے کا نچوڑ ہے، ان کے فہم قرآن کا نچوڑ ہے۔ وہ اس میں علوم القرآن کی تمام مباحث نہیں آئی ہیں، لہذا اس میں تفسیر کے ساتھ علوم القرآن کی تمام مباحث آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب یہ 400 صفحات کی کتاب، یہ بھی ہمیں پڑھنا ہے، اس لیے اگر آپ اس کتاب کو خرید لیں، یا اسی طریقے سے اس کتاب کو آپ خود اس کو نیٹ سے نکال کر آپ اس کو کتاب کی شکل دے لیں، یہ سب شکل ہو سکتے ہیں۔ ویسے لکھنؤ میں یہ کتاب ملتی ہے، اور یا مکتبہ وغیرہ سے یہ سستی میں مل جائے گی۔ اگر کسی کی آمد و رفت ہو تو آپ اس کتاب کو خود حاصل کر لیں، بہت اچھا ہوگا۔ یہ آپ کی لائبریری میں یہ کتاب ہونا چاہیے، علوم القرآن کی یہ کتاب آپ کے پاس موجود ہے۔ بہرحال اب علوم القرآن کی کتاب ظاہر ہے کہ اس کو ہم سطر بہ سطر نہیں پڑھ سکتے، اور اگر ایسا پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ نصاب مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے میں نے ایک آسان شکل آپ کے لیے سوچی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عمل کرنا آسان ہو۔ اس میں جو مباحث ہیں، ایک ایک بحث وہ تقریباً کوئی 30 صفحے پر، کوئی 50 صفحے پر، کوئی اس سے کم و بیش صفحات پر مشتمل ہے۔ میں ان کا خلاصہ محاضرے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر آپ نے اس میں کچھ مطالعہ کیا ہوگا تو یہ جو ہمارا محاضرہ ہوگا وہ آپ کے لیے مفید تر ہو جائے گا۔ لیکن میرے عزیزو، اگر آپ نے پہلے سے مطالعہ نہیں کیا ہوگا اور آپ کا ذہن تیار نہیں ہوگا تو پھر وہ ہمارا محاضرہ محض ایک تقریر بن کے آپ کے لیے رہ جائے گا، پھر اس سے آپ کا حق و فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس بات کی بھی آپ کوشش کر لیے، ابھی پورا ہفتہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر یہ کتاب آپ کو میسر ہو جاتی ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر یہ کتاب نہ مل سکے اور آپ اس کتاب کو بنوا سکتے ہو تو آپ بنوا لیجیے، اور نہ رہے تو کم سے کم یہ نیٹ کے اوپر موجود ہے۔ آپ جب ہم لوگ پڑھیں گے اس وقت میں آپ اس کو نیٹ سے آپ اس کا مطالعہ کر لیں۔
اور مطالعہ کرنے کے بعد PDF آپ اس کو حاصل کر لیں اور مطالعہ ضرور کریں. اور جب مطالعہ آپ کر لیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو ہماری بات کرنا بہت آسان ہوگا.